أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبدحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. درود پڑھ دیجئے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کل درخواست کی تھی اور اعلان کیا تھا کہ اگر آپ مومنین کے سوالات ہو تو ہماری خدمت پیش کیجیے گا، ہم کوشش کریں گے آپ بھی اس کے جوابات دے سکیں. تو پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ واجب قضا روزہ جو ماہ مبارک رمضان کا ہو، کیا اسے زوال سے پہلے توڑا جا سکتا ہے؟ یعنی ماہ مبارک رمضان کی خود روزوں کی بات نہیں کی جا رہی، اس کے بعد اگر کوئی قضا روزہ رکھتا ہے جو ماہ مبارک رمضان میں چھوٹ گیا ہے، تو اس کی قضا کے دوران کیا ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ اس روزے کو توڑ دیں؟ جی ہاں بالکل، تقریباً تمام ہی مراجعین کا چونکہ روایات موجود ہیں، اتفاق ہے کہ ظہر سے پہلے تک، ظہر کا مطلب نماز ظہر نہیں، وقت ظہر، یہ جس کو بعض اردو میں کہا جاتا ہے آذان ظہر، جبکہ وہ بھی اتنا مناسب طریقہ نہیں ہے کہ ہم آذان ظہر کہہ کر یہ بات کہیں، کیونکہ آذان ممکن ہے کہ 15 منٹ لیٹ ہو، آدھا گھنٹہ لیٹ ہو، تو اس کی بات بھی نہیں کی جا رہی. جو وقت ظہر ہے اس سے پہلے تک اگر توڑنا چاہیں تو کسی بھی حالت میں توڑا جا سکتا ہے. موڈ نہیں ہو رہا توڑ سکتے ہیں، بھوک لگ رہی ہے، کوئی اچھا کھانا مل گیا تو توڑ سکتے ہیں، کسی بھی صورت کے اندر انسان وہ روزہ توڑ سکتا ہے. لیکن اگر ظہر کا وقت داخل ہو گیا تو پھر یہ روزہ نہیں توڑا جا سکتا، سوائے مخصوص حالات کے جو ہم بیان بھی کر چکے ہیں کہ مسافر اگر بعض صورتوں کے اندر اور اسی طریقے سے مریض اگر انسان ہو جائے تو اس صورت میں توڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ گویا ویسے ہی روزہ شمار ہوگا کہ جیسے ہم ماہ مبارک رمضان کے اندر ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکھتے ہیں. تو ظہر سے پہلے پوری چھٹی ہے، آپ نہیں رکھنا چاہیں کبھی بھی توڑ سکتے ہیں ظہر سے پہلے لیکن ظہر کا وقت داخل ہو جائے تو اس کے بعد اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. البتہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر مستحب روزہ ہے تو وہ کبھی بھی کسی بھی وقت توڑا جا سکتا ہے. مستحب روزہ توڑنے کی اجازت ہے، حتیٰ اگر مغرب کی اذان سے پہلے بھی انسان توڑنا چاہے تو اسے توڑ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. مغرب کی اذان کے بعد تو ویسے ہی کھل جائے گا روزہ، تو اس سے پہلے تک اسے توڑنے کی اجازت ہے. بلکہ مستحب یہ قرار دیا ہے کہ اگر کوئی ہمیں دعوت دے اور کھانے کی پیشکش کرے، کھانے کی پیشکش کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ کھانا ہو، صرف وہ آدھی کھجور نہ ہو. اگر باقاعدہ کھانے کی آفر کرے اور دعوت دے تو مؤمن کی دعوت کو رد کرنا یہ بھی نامناسب ہے
اس لیے ان دونوں چیزوں کے ٹکراؤ میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ مومن کی دعوت کو قبول کر لو، اس کا ثواب زیادہ ہے روزے کے مقابلے۔ اس لیے مومن کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے انسان روزہ توڑ سکتا ہے، بلکہ مستحب ہے کہ اپنا روزہ توڑ۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ اچھا اس کے ساتھ متصل ایک اچھی بات یہ بھی کی ہے کہ اگر ماہ مبارک رمضان میں کافی وقت موجود ہو تو کیا ہم یہ واجب روزہ جو قضا روزہ ہے وہ توڑ سکتے نہیں توڑ سکتے؟ یہ کیوں انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے؟ واقعا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو علم فقہ سے آگاہ شخص ہو اس سے یہ بات لکھی ہے۔ یہ بات اس لیے لکھی گئی ہے چونکہ اگر کوئی شخص اس ماہ رمضان کا روزہ جو قضا ہو گیا ہے اتنا پینڈنگ پر لے کر جائے اور اتنا دیر سے رکھے یہاں تک کہ اگلے سال ماہ رمضان آ جائے اور اس نے اس روزوں کی قضا نہ کی ہو، تو اگلے سال اگر ماہ رمضان ٹچ ہو جائے تو بعض مراجعین فرماتے ہیں روایات کی روشنی میں کہ ایسی صورت میں یہ شخص گنہگار ہوگا کہ اس نے ایک سال کے اندر اس کی قضا کیوں نہیں کی۔ اور اگر اس بارے میں ہم چھوڑ بھی دیں کہ وہ گنہگار ہوگا نہیں ہوگا، چونکہ ایت الاسلام فرماتے ہیں کہ گنہگار تو نہیں ہوگا، لیکن جو فرماتے ہیں کہ گنہگار نہیں ہوگا انہوں نے بھی فتویٰ دیا ہے کہ اگر وہ شخص گنہگار نہیں بھی ہوگا تب بھی اگر اگلا سال ماہ رمضان کا ٹچ ہو چکا ہے تو اب اس شخص کو نہ صرف یہ کہ ان روزوں کی قضا کرنی ہے بلکہ تاخیر کا فدیہ بھی نکالنا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے فدیہ۔ ایک ہوتا ہے کفارہ جو 60 مسکینوں کو کھلایا جاتا ہے، یہ ہے فدیہ، تاخیر کا فدیہ جو صرف ایک مسکین کو کھلانا ہے، ایک فقیر کو، ایک مسکین کو، ایک دیندار مستحق کو 750 گرام کھانا یا آٹا دے دیجیے۔ یہ جو ہم نے تاخیر کی ہے روزہ رکھنے میں اس کا گویا یہ فدیہ اور کفارہ بنتا ہے۔ البتہ اس کے لیے کفارے کا ہم لفظ اس لیے استعمال نہیں کریں کہ مومنین پریشان نہ ہو جائیں، ورنہ کفارے کا لفظ اس کے لیے ادا کیا جا سکتا ہے، شرعی طور پر کوئی پابندی نہیں ہے، کفارے کا لفظ بھی آیا ہے اس کے لیے۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں کفارے کا لفظ مخصوص ہو گیا ہے 60 مسکینوں کے ساتھ، تو میں اس لفظ کو دوبارہ استعمال نہیں کر رہا، فدیہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ فدیہ عام طور پر جب بھی لفظ استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک فقیر کو کھانا کھلانا۔ تو جتنے روزے انسان نے قضا کیے ہوں اور اس کی ادائیگی اگلے ماہ رمضان تک نہیں کی ہو، ان تمام روزوں کے بدلے وہ روزوں کی ادائیگی بھی کرنی ہے اور ہر روزے کے بدلے ایک ایک فقیر کو کھانا کھلانا اور فدیہ دینا بھی ضروری ہوگا۔ ایک درود پڑھ جائے گا محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ دوسرا سوال نماز سے متعلق ہے کہ نماز میں جب ہم الحمد شروع کرتے ہیں تو کسی بھی وجہ سے اگر ہم نے آیت الکرسی شروع کر دی ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ یہ جملہ بھی بتا رہا ہے کہ مہارت ہے ان کی فقہ کے اوپر کہ آیت الکرسی کا پڑھنا صحیح ہے واجب نماز کے اندر۔ ویسے تو پڑھنا بھی کوئی مذاکرہ نہیں ہے، آیت الکرسی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ الحمد کے بعد جس سورے کو انسان پڑھے وہ مکمل ہونا چاہیے، پورا سورہ ہونا چاہیے۔ اس لیے آیت الکرسی تو 3 آیات پر مشتمل ہے، یا بلکہ اگر روایات کی روشنی میں دیکھا جائے تو ایک آیت آیت الکرسی پہ قرار دی گئی۔ تو بہرحال آیت الکرسی کی اگر کوئی شخص تلاوت کرتا ہے تو مکمل سورہ نہیں۔ کیا آیت الکرسی کی تلاوت کرنے کے بعد ہم اسی کو کافی سمجھیں یا ہمیں کچھ اور کرنا ہے؟ اس سلسلے کے اندر بھی تقریباً تمام مراجعین کا ایک ہی نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر غلطی سے اس طرح سے کوئی سورہ انسان شروع کر دے جو مکمل نہ کر سکے یا نہ کرنا چاہے تو اس سورے کو چھوڑ دے، پھر دوسرا سورہ شروع کیجئے کہ جس کو آپ مکمل ختم کریں، چاہے پھر وہ چھوٹا سورہ ہو یا بڑا سورہ ہو۔ آپ سورہ بقرہ بھی پڑھنا چاہے تو ہو سکتا ہے الحمد کی بار پڑھ لیں، بلکہ کسی نے جب یہ نماز میں شریک ہوا اور بتایا گیا کہ مولانا سورہ بقرہ پڑھنے والے ہیں تو وہ کھڑے ہو کے پہلے تو، لیکن جب بقرہ اتنا لمبا چل پڑا تو پھر وہ پریشان ہو گئے کہ یہ اتنا لمبا سورہ تو سورہ بقرہ، ان کا گھبرائیں نہیں، اب دوسرا جو دوسری رکعت میں پڑھیں گے، دوسری نماز میں پڑھیں گے وہ سورہ فیل پڑھیں گے۔ تو کہ وہ بقرہ کا سورہ اتنا لمبا تھا تو فیل کا نہ جانے کتنا لمبا ہوگا، پہلے نماز چھوڑ کے نکل جائے۔ تو نام کے اعتبار سے تو فیل ہاتھی کو کہتے ہیں، لیکن سورہ فیل بہت چھوٹا سورہ ہے۔ سورہ بقرہ گائے کے معنی میں ہے، لیکن وہ بہت طولانی سورہ اور سب سے طولانی سورہ قرآن کریم کا۔ تو چاہے چھوٹا سورہ پڑھے یا بڑا سورہ پڑھے، ضروری یہ ہے کہ مکمل سورہ ہونا چاہیے الحمد کے بعد۔ اچھا ایک اور اس کے اندر اہم مسئلہ ہے کہ کچھ سورہ ایسے ہیں کہ جس کو اگر شروع کر دیا جائے تو اس کو اختتام تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔
البتہ اس کے اندر بھی ظاہر چند ایک سوروں کے بارے میں شاید اختلاف موجود ہے. ہم چند ایک کے نام ذکر کر رہے ہیں. سورہ کافرون، سورہ کافرون اگر شروع کرتی ہے تو حکم دیا گیا ہے کہ مکمل ختم کرے. سورہ توحید اگر شروع کر دی گئی ہے تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ پھر اسے ادھورا نہ چھوڑے، پورا مکمل کرے. سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کے بارے میں بھی ظاہر یہی بات ہے کہ اگر وہ شروع کر دی گئی ہے تو اسے مکمل کریں، اسے ادھورا نہ چھوڑے. ورنہ آپ کوئی دوسرا سورہ مثال کے طور پر سورہ جمعہ ہم نے شروع کی، بعد میں سورہ جمعہ کے بارے میں تو ہم کہہ کے گئے سورہ ملک فرض کیجئے کہ ہم نے شروع کی، اور سورہ ملک شروع کرنے کے بعد اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ ہم ختم کر لیں گے، لیکن ذہن سے نکل گئی اور آگے کی آیات ذہن میں نہیں آ رہی، اس سورے کو چھوڑ کر سورہ کوثر پڑھ لیجیے. مکمل سورہ پڑھیں اور پھر رکوع کے اندر چلے جائیں اور اپنی نماز کو جاری رکھیں. تو مکمل سورہ ہمارے یہاں پڑھنا ضروری ہے. اگر غلطی سے کچھ اور پڑھ لیا ہے، کوئی اور سورہ شروع کر دیا، کوئی حرج نہیں. جان بوجھ کر بھی اگر کچھ آیات پڑھ لی ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں، اس سورے کو چھوڑ دیجئے اور پھر مکمل سورے کی تلاوت کر لیں، تو اس طریقے سے نماز ٹھیک ہو جائے گی. ایک اور درود پڑھ دیجیے گا محمد والے باقی تیسرا سوال بہت مختصر ہے اس کا جواب کہ الحمد پڑھنے کے بعد کسی درد یا تکلیف کی وجہ سے انسان تھوڑا سا رک جائے اور سانس لینے لگے اور تھوڑا سا ریلیکس ہونا چاہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ تو بالکل ہو سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں. صرف حرج اس وقت ہوگا کہ انسان اتنی دیر تک بیٹھا رہے یا اتنی دیر تک وہ خاموش رہے کہ کہا جائے کہ اب یہ نماز نہیں پڑھ رہا، یہ کسی اور کام میں چلا گیا ہے، یہ کسی اور فکر میں چلا گیا، نیا پاکستان بنانا چاہ رہا ہے. اگر اتنی لمبی فکر ہو جائے کہ اس کو کہا جائے کہ اب یہ نماز نہیں پڑھ رہا تو پھر نماز باطل ہو جائے گی. ورنہ اگر ہلکا پھلکا انسان تھوڑی سی تکلیف میں محسوس کرتا ہے، صبر کر لیتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے، پھر اپنے سورے کو شروع کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. درود پڑھ دیجیے محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. ہم جن مسائل کو بیان کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی اپنے ذہن میں لے کر آئے تھے، اس کو چھوڑتے ہوئے ایک مختصر سے مسئلے کو عرض کریں کہ جو ویسے بہت زیادہ پیش آتا ہے، حالانکہ اس کا تعلق نہ واجب سے نہ حرام سے. عجیب بات کہ نہ واجب سے نہ حرام سے، لیکن پیش سب سے زیادہ آتا ہے، اور شاید مولوی حضرات سے پوچھے جانے والے مسائل میں سب سے زیادہ مسئلہ یہ والا مسئلہ. وہ کیا ہے کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ دو باتیں. ایک چیز یہ کہ مولانا صاحب استخارہ نکال دیجیے، اور دوسرا سوال یہ کہ کیا استخارے کے خلاف عمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو پہلی بات یہ ہے کہ استخارہ کے بارے میں اگر روایات کو دیکھا جائے، اور اس بارے میں عبد الثانی نے بھی ایک اشارہ دیا کہ خود استخارہ کہاں کسے جاتا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو تسبیح سے جواب آتا ہے وہ استخارہ ہے، جو قرآن کھول کر جواب آتا ہے وہ استخارہ ہے، وہ بھی استخارے کی ایک قسم ہے. لیکن اصل جو استخارے کا لفظی مطلب ہے، باب استفعال کا یہ صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے استخارہ یعنی طلب خیر کرنا. طلب خیر کا اگر ہم دوسرے ترجمے میں دوسرے الفاظ میں بیان کریں تو اس کا مطلب یہ کہ پروردگار سے خیر کو طلب کرنا، اس کو کہا جاتا ہے استخارہ. یہ ہے استخارہ، لیکن یہ کبھی بھی ذہن میں نہیں آتا. ہم کوئی بھی کام کرنا چاہیں پہلے استخارہ کریں. استخارہ کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار سے پہلے دعا مانگیں کہ ہمارے لیے اس کام میں خیر نازل فرما. یہ ہے استخارہ. اور اس استخارے کے بارے میں بہت سارے روایات موجود ہیں، لیکن ہم اس سے اتنا زیادہ آشنا نہیں ہیں. دوسرا استخارہ، اس کے بارے میں بھی روایات موجود ہیں، لیکن وہ ہمارے یہاں بہت زیادہ معروف ہے، کیونکہ اس میں کچھ کرنا نہیں ہے، اس میں سارا کام مولوی صاحب کو کرنا ہے اور جواب دیتے رہنا. تو وہ جو استخارہ ہے وہ بھی ہمارے یہاں ٹھیک ہے، استخارہ آپ نکلوا سکتے ہیں، لیکن کچھ مراحل کے بعد استخارے کی باری آتی ہے. دو مرحلے ایت اللہ سستانی نے باقاعدہ جواب میں لکھے ہیں. وہ یہ ہیں کہ اگر کسی کام کو شروع کرنا چاہے یا کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالنا چاہے، کوئی رشتہ کرنا چاہے، کوئی بھی چیز کرنا چاہیں، استخارہ چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے عقل و منطق کو استعمال کریں. خدا نے جو عقل دی ہے یہی ہمارے اوپر حجت ہے. ظاہر نبی سرکار حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی حدیث ہے. فرمایا پروردگار کی طرف سے دو حجتیں آئی ہیں، ایک حجت ظاہری ہے، دوسری حجت باطنی ہے. جو حجت ظاہری ہے وہ انبیاء ہیں، رسول ہیں اور ائمہ علیہ السلام.
اور جو حجت خدا نے بھیجی ہے اور ہمارے باطن میں ہے وہ ہماری عقل ہے. اور پھر عجیب بات یہ ہے بیان فرمایا کہ پہلے ہم اسی حجت باطنی کو استعمال کرتے ہیں اور پھر حجت ظاہری تک پہنچتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم پہلے انبیاء تک پہنچتے ہیں اور پھر اپنی عقل تک. یہ عقل بتاتی ہے کہ ان میں سے نبی کون ہے جو معجزہ دکھائے, جو محسوس ہو کہ واقعی متقی پرہیزگار انسان ہے اور معجزہ دکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے, ہم اس کو کہیں گے کہ ہاں وہ نبی ہے. تو اس نبی تک کس نے پہنچایا؟ اسی عقل نے پہنچایا. بھائی یہ عقل پہلے حجت ہے. آیت اللہ السلام فرماتے ہیں کسی کام کو بھی شروع کرنا چاہیں تو استخارہ کی طرف ڈائریکٹ جانے سے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہم اپنی عقل اور منطق کو استعمال کریں کہ یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. یہ پہلا بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس میں بھی کوئی نتیجہ نہ نکل آئے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ رشتہ کیسا ہے, اچھا ہے برا ہے, ہم کیا جانیں کہ خاندان کیسا ہے, لڑکی کیسی ہے, لڑکا کیسا ہے, ہمیں نہیں معلوم, تو پھر دوسروں سے مشورہ کریں, اپنے دوست احباب سے, اپنے بڑے بزرگوں سے, اور اس طریقے سے ان کے خاندان میں کوئی آشنا مل جائے, کوئی رشتہ دار مل جائے تو معلوم کریں کہ لڑکی کیسی ہے, لڑکا کیسا ہے, خاندان کیسا ہے, فیملی کیسی ہے. تو مشورہ کرنا یہ دوسرا مرحلہ ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ استخارے سے پہلے استشارہ ہوتا ہے. اور کچھ جو ہمارے سمجھدار مومنین ہیں جو فقہ سے بھی آشنا ہوتے ہیں, کبھی کبھار وہ رشتے سے انکار کرنے کے لیے یہ بھی کہتے ہیں, عام طور پر تو یہ کہتے ہیں استخارہ اچھا نہیں آیا, لیکن وہ کہتے ہیں استشارہ اچھا نہیں ہے. تو سامنے والا سمجھتا ہے کہ بیچارہ استخارہ شاید اچھا نہیں ہے, تو کہا ہوگا انہوں نے استشارہ اچھا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مشورہ کیا ہے, یہاں پر رشتہ کرنا اچھا نہیں. تو دوسرا مرحلہ ہے استشارے کا, مشورے کا مرحلہ ہے, دوسروں سے مشورہ لیا جائے. تیسرا مرحلہ ہے استخارے کا. تیسرا اسٹیپ آتا ہے استخارے کا. اور جب استخارہ کریں تو بہتر یہی ہے کہ جو استخارے میں نکلے اسی پر ہی عمل کریں. لیکن یہ ہم نے لفظ استعمال کیا, مراجع کا فتویٰ ہے کہ بہتر ہے, واجب پھر بھی نہیں ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جب استخارہ دیکھ رہے ہیں, مثال کے طور پر قرآن کریم سے مولوی صاحب نے دیکھا ہے یا تصویر سے دیکھا ہے, تو خدا کا کوئی حکم نازل ہو گیا, خدا کی وحی جو اترنی تھی وہ قرآن کی آیتوں کی صورت میں اتر گئی. اب اس کے بعد کوئی وحی پروردگار نازل نہیں ہو رہی, کوئی حکم پروردگار نازل نہیں ہو رہا, کوئی نیا حکم نہیں آ رہا. یہ ہمیں گویا ایک حیرت سے نکلنے کا طریقہ بتایا ہے کہ جو تم اتنے پریشان ہو رہے ہو, ہم نے ایک راستہ بتایا ہے کہ تسبیح کے ذریعے حسن ظن رکھو, قرآن کریم کے ذریعے حسن ظن پیدا کرو اور اس طریقے سے عمل کر لو. لیکن اگر یہ حکم پروردگار ہوتا تو مخالفت کرنا حرام ہے. اس لیے حکم پروردگار نہیں ہے, پروردگار نے حیرت سے نکلنے کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ تم پریشان نہ ہو. انشاءاللہ تم نے حسن ظن سے کام لیا ہے, اچھائیوں کا رخ کیا ہے, انشاءاللہ یہ جو بات آئی ہوگی تمہارے حق میں بہتر ہوگی. تو اگر استخارے پر عمل کریں تو سب سے بہتر ہے, اگر عمل نہ کریں تو حرام نہیں ہے, لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ بعد میں پشیمانی ہو سکتی ہے انسان, ممکن ہے کہ بعد میں پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے. اچھا ایک اور رائے حل بھی دیا گیا ہے, فرمایا کہ اگر استخارہ فرض کریں کہ ہم جو چاہ رہے تھے ویسا نہیں نکلا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو چاہ رہے تھے اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے, تو استخارہ دکھوانا نہیں چاہیے. لیکن فرض کیجیے کہ پھر بھی استخارہ دکھوایا اور ہمارے مزاج کے مطابق نہیں آیا, تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ دوسرا استخارہ کروانا چاہے تو کروا سکتے ہیں, لیکن اس کا موضوع تبدیل کر لیں. اور موضوع یہ رکھیں کہ اب میں مثال کے طور پر وہ کام کرنا تو چاہتا ہوں, لیکن کیا میں اس کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے صدقہ لے کر کام کروں تو کیسا ہے. اگر آپ نے موضوع تبدیل کر لیا کہ یہ کام صدقے کے ساتھ کیسا ہے, اور اس نیت سے آپ نے استخارہ دکھوایا ہے اور پھر جواب اچھا آ گیا, تو پھر اس کے مطابق عمل کریں. اس طرح سے ہم موضوع استخارہ کو تبدیل کر کے دوبارہ استخارہ دیکھ کر بھی استخارے پر عمل کر سکتے ہیں. درود پڑھ دیجیے گا محمد و ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اب ہم کوشش کریں گے کہ گناہ سے بچنے کے لیے جو راستے ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں, اور ایک اجمالی گفتگو آپ کی خبر کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگر انسان گناہ سے بچتا ہے تو خود اپنا فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنا فائدہ حاصل کرتا ہے, کوئی پروردگار پر احسان نہیں. قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے جو ہمیں اشارہ کر رہی ہے کہ کس وقت گناہ سے بچنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث
واتقوا اللہ. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو ناپاک افراد ہیں وہ پاک افراد جیسے نہیں ہیں. کیا خوبصورت معیار قائم کر دیا. اور اگر یہ معیار اسی زمانے میں لوگوں کو معلوم ہوتا اور قرآن کی اس آیت کو سمجھ کر پڑھا ہوتا جب وفات رسول اکرم ہو گئی تھی اور یہ فیصلہ کرنے کا وقت آیا کہ کون خلافت کا حقدار ہے، تو قرآن نے بتایا ہے کہ پاک افراد کی برابری ناپاک افراد نہیں کر سکتے. مل کے درود پڑھ دیجیے محمد تو نہ اس دنیا کے اندر پاک افراد کی برابری ناپاک افراد کر سکتے ہیں اور نہ ہی قیامت کے میدان میں پاک افراد کی برابری ناپاک کر سکیں گے. اس کے بعد ایک جملہ آیا ہے قرآن کریم کا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. یہ بہت اہم جملہ ہے. یاد رکھو کہ تمہیں پاک ہونا ہے، پاک رہنا ہے، چاہے ناپاک افراد کی اکثریت کیوں نہ ہو جائے. گویا قرآن کریم بتا رہا ہے کہ تمہیں اکثریت کو فالو نہیں کرنا ہے، تمہیں پاکی کو فالو کرنا ہے، طہارت کو فالو کرنا ہے. اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں نہ صرف یہ کہ عقیدتی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے ناپاک افرادوں کی زیادہ اکثریت ہے، بلکہ عمل و کردار کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو ناپاک افراد کی اکثریت ہر موقع پر موجود ہوتی ہے. ہم مارکیٹ میں چلے جائیں، دکانداری کرنا چاہتے ہیں، ہم شرافت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم ایمانداری کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن پوری مارکیٹ میں فریب اور دھوکہ ہے، ہر ایک جھوٹ بول رہا ہے. ہماری دکان ہی نہیں چلے گی اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا. قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ چاہے اکثریت کیوں نہ ہو جائے ناپاک افراد، دھوکہ دینے والوں کی اکثریت کیوں نہ ہو جائے، تمہیں پاک و پاکیزہ راستے کی طرف جانا. ان اللہ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. پروردگار توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور پاک اور طاہر رہنے والوں سے بھی. اس کے بعد قرآن کریم نے ایک اور لفظ استعمال کیا جو بہت امپورٹنٹ ہے اس موقع پر، واتقوا اللہ، اور پھر خصوصی تقوی اختیار کرنا. اس موقع پر زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے جب سارا معاشرہ ہی خراب. اسکول میں، یونیورسٹی میں جس کو دیکھو، جس لڑکے کو دیکھو، ان کی فرینڈز موجود ہیں. اب ہر کوئی حرام کر رہا ہے اور اگر ہم اس طرح کی طرف نہیں گئے تو ہمارا مذاق اڑایا جائے گا. تو کہا اس موقع پر واتقوا اللہ، اس موقع پر زیادہ اسپیشل تقوی کی ضرورت ہے. یہاں بچنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے بطور خاص آیا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے اختیار میں ساری چیزیں. دیکھیں انسان گناہ کی طرف جاتا کیوں ہے، گناہ کرتا کیوں ہے؟ ہر ایک گنہگار کا اندر سے اگر سوال کیا جائے، اس کا ضمیر کا جو اندر کا نفس ہے وہ کیا جواب دے گا؟ اس کا نفس یہ جواب دے گا کہ میں لذت تک پہنچنا چاہتا ہوں، اس لیے گناہ. کان کے گناہ کیوں ہے؟ لذت ملتی ہے. آنکھوں کے گناہ کیوں ہے؟ لذت ملتی ہے. کسی بھی جگہ پر میں جاتا کیوں، پارٹیز میں کیوں جاتا ہوں؟ لذت ملتی ہے. آخری اینڈ کیا ہے؟ لذت. کیا معصومین علیہ السلام کی تعلیمات فرمائی، فرمایا کہ جس نتیجے اور جس لذت کی خاطر انسان گناہ کرتا ہے کبھی بھی اس لذت تک پہنچ ہی نہیں سکتا. لذت تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتا. اس لیے یہی ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصہ اگر انسان ایک گناہ کر لے، تھوڑی دیر کی لذت ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ اس لذت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوبارہ گناہ ہوتا ہے، دوبارہ گناہ ہوتا ہے، دوبارہ آہستہ آہستہ جس لذت کی تلاش میں وہ نکلا ہوتا ہے وہ لذت ہی ختم ہو جاتی ہے، لذت مٹ جاتی ہے، لیکن اس کی پیاس ابھی تک باقی ہے. جس پانی کو سمجھ رہا تھا کہ اس کی پیاس ہو جائے گی، وہ پانی ہی نہیں ہے، وہ تو گدلا پانی ہے، میرا پانی ہے، مضاف پانی ہے. جو صاف و شفاف پانی ہے جو تمہاری پیاس بجھانے والا ہے وہ کوئی اور چیز تھی، اور وہ کوئی اور چیز نہیں جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا. صرف ایک چیز ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صرف خدا ایسی ذات ہے کہ جو انسان کے دلوں کو سکون پہنچاتی ہے اور لذت دیتی ہے. صرف ایک چیز. اچھا ایسا ہے کیوں؟ جو علماء فلاسفہ ہیں اور عرفا ہیں انہوں نے اس پر کام کیا کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز محدود ہے، ہر چیز محدود ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس اچھے سے اچھا موبائل ہو، دل چاہتا ہے آگے ایک دن اچھا موبائل، کتنے دن مجھے وہ لذت محسوس ہوگی.
کچھ دنوں کے بعد کہوں یار یہ بھی پرانا ہو گیا، اب نئے ماڈل کا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ محدود چیز تھی، میں نے اس محدود چیز کو جتنا دیکھنا تھا دیکھ لیا، جس سے جتنا لذت حاصل کرنی تھی کر لی. اب اس کے بعد مجھے اور کوئی چیز چاہیے جو میری پیاس کو بجھائے. دوسرے موبائل کی طرف چلا گیا، اس کے ساتھ بھی کچھ دن رہے گا، اس کے بعد وہ بھی لذت ہونا. یہ سلسلہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا. اور صرف موبائل کی بات نہیں، کسی بھی چیز کی بات لے لیجیے. گاڑی خرید لی، بہت بہترین گاڑی ہے، بہت مہنگی گاڑی ہے، لیکن کچھ عرصے ڈرائیو کیا بس بہت ہو گیا، اب کوئی اچھی گاڑی تھا. جتنی چیزیں ہیں دنیا کی سب ایسی. کیوں؟ کیونکہ ہر چیز محدود ہے. صرف خدا نے دو چیزیں ہیں جو لامحدود بنائی. دو چیزیں ہیں جو لامحدود بنائی. ایک انسان کی طلب اور انسان کی پیاس لامحدود، یہ کبھی نہیں مٹتی. ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، یہ سلسلہ جاری رہے گا، کبھی بھی سلسلہ ختم نہیں ہوگا. میری پیاس کبھی نہیں بجھ سکتی. یہ میری پیاس اور طلب ہے جو لامحدود، اور دوسری چیز جو لامحدود ہے وہ ذات پروردگار. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو لامحدود ہیں، باقی دنیا کی ساری چیزیں محدود ہیں. اس لیے اگر اس لامحدود طلب کو انسان سکون میں لانا چاہے اور سکون دینا چاہے تو کوئی اور چیز ہے نہیں سوائے اس لامحدود کی. اس لامحدود کو اس لامحدود کے ساتھ اگر ملا دو تو کبھی انسان سیر ہی نہیں ہوگا، اور ہمیشہ یہ اشتہا باقی رہے گا، اور ہمیشہ اس کی پیاس بجھتے ہی رہے گی. ہمیشہ اس کو پانی ملتے ہی رہے گا، اس کی پیاس بجھتے ہی رہے گی. تو انسان گناہ کی طرف اگر چلے جاتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں لذت حاصل کروں، ہدف تک پہنچ جاؤں، کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. اور قرآن کریم نے بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا، اور کیا لطیف انداز ہے. سورہ انفطار کی آیت ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدل. اے انسان، انسان کہہ کر مخاطب کیا ہے کیونکہ یہ ہر انسان کے اندر ہے. مومن نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا، یا ایھا الانسان، اے محترم انسان. ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے کریم پروردگار سے فریب میں مبتلا کر دیا اور تو نے اپنا رخ اس پروردگار سے ہٹا دیا؟ کس چیز سے تجھے دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ اتنی نشانیاں واضح تھی، اتنی علامتیں موجود تھی، اس کے باوجود تم دھوکے میں آ گئے. غرق کہا جاتا ہے دھوکے میں آ گئے. کس چیز نے دھوکہ دے دیا؟ بہت واضح سی بات ہے. اور وہ پروردگار الذی خلقک فسواک فعدل، کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور بہترین اعضاء و جوارح دیے اور مناسب جسم دیے. اس کریم پروردگار کے سامنے تمہیں کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ یہ دھوکہ کہاں سے آتا ہے؟ وہی آیت جہاں اکثریت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں جا رہی ہے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی فلاح کا راستہ ہے، وہی سعادت کا راستہ ہے. اس نے کہا جہاں اکثریت جا رہی ہے وہاں فلاح کا راستہ ہے. 1,24,000 انبیاء آئے، وہ بار بار بتاتے رہے کہ سعادت کا راستہ یہ، سعادت کا راستہ یہ، سعادت کا راستہ یہ ہے. اور جتنے بھی انبیاء آئے ہمیشہ ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد کم رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر اکثریت ہو وہاں پر فلاح ہو، بلکہ جہاں نبی خدا ہو، جہاں ولی خدا ہو، جہاں حجت خدا ہو، چاہے ان کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، وہ فلاح کرے. نبی اکرم کی بات کی جائے، نبی اکرم نے فلاح کے راستے کا آغاز کیا. کوئی مسلمان نہیں ہوا، صرف جناب خدیجہ طاہرہ اور مولا تقیان ام المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بات کریں، اتنے بڑے نبی، شیخ الانبیاء کا لقب ملا، لیکن خود قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے چچا بت پرست تھے، اور بہت بڑی تعداد میں زمانے میں لوگ بت پرست تھے، کافر. تو قریبی افراد ہوں، دوسرے افراد ہوں، انسان بہک جاتا ہے کہ کہیں میں جس راستے کی طرف ہوں غلط راستہ نہ ہو. کوئی ضرورت نہیں، ہم نے ساری مثالیں دے رکھی ہیں. انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ غلط راستے کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، برائی کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس غلط راستے میں لذت ملنے والی ہے، لیکن کبھی بھی یہ پیاس بجھ نہیں سکتی. ایک ایرانی عالم دین ہے استاد پناہیان، انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ انسان ظالم بھی ہے اور مظلوم بھی ہے. ظالم بھی ہے اور مظلوم بھی ہے. ظالم کیوں ہے؟ کیونکہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے.
گناہ پر گناہ کرنے والے کو ظالم کہا جاتا ہے، یہ ظالم بھی ہے۔ مظلوم کس اعتبار سے؟ یعنی اتنا بیچارہ ہے، اتنا بے گناہ ہے اور اتنا معصوم ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو میں ظلم کر رہا ہوں، یہ جو گناہ کر رہا ہوں، اس سے کبھی بھی میری پیار پوچھ نہیں سکتی۔ یہ مظلوم ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ لیکن اس مظلوم کو لگام دینا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر اس مظلوم کو لگام نہیں دی تو اس کا ظلم اتنا بڑھے گا کہ صرف اس کی اپنی حد تک محدود نہیں رہے گا، پھر یہ پورے معاشرے کو گھیر لے گا، پورا معاشرہ فساد کی طرف چلا جائے گا، تباہ کر دے گا۔ اس لیے اس ظالم کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ انسان ظالم بھی مظلوم بھی ہے، اس لیے مولا متقیان المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب دعائے کمیل میں شاہ فرماتے ہیں کہ ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی، پروردگارا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اور یہ ہمیں اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے۔ ائمہ علیہ السلام اپنے آپ کے اوپر رکھ کر بات کیا کرتے تھے، کسی اور کی طرف پوائنٹ نہیں کیا کرتے تھے، وہ تم نے کیا، تم نے کیا، تم نے کیا۔ کیا خوبصورت داستان، پروردگار میں نے ظلم کیا ہے اپنے نفس پر، اور میں نے جرأت دکھائی ہے اپنی جہالت کی وجہ سے۔ انسان جاہل ہے، نہیں جانتا، سمجھ رہا ہے کہ وہاں سے مجھے لذت ملنے والی ہے، کبھی نہیں مل سکتی۔ اور دوسری چیز جو اسی جملے کے اندر آتی ہے اور جو معصوم علیہ السلام نے سکھائی بھی ہے، یہ انسان عادت ڈالے کہ ظلمت نفسی صرف زبان پر جاری نہ کرے بلکہ اپنے دل میں محسوس کرے۔ کیا مطلب ہے ظلمت نفسی کا؟ مطلب بہت سادہ سا ہے کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اس کا مطلب حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو کیا ہے؟ اس کا مطلب حقیقت میں یہ ہے کہ واقعاً میں گنہگار ہوں، میں نے معصیت کی ہے۔ اگر انسان اسی مرحلے تک نہیں آیا تو کبھی اس کے گناہ صاف ہی نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں جب بھی انسان ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ بلکہ ڈاکٹر کی باری بعد میں آتی ہے، پہلے کمپاؤنڈر کے پاس جاتا ہے، پہلے ریسپشنسٹ کے پاس جاتا ہے اور کہتا کیا ہے وہاں پر؟ پیسے کس بات کے آپ جمع کروا رہے ہیں؟ یہ بات آ کر کہتا ہے میں مریض ہوں۔ بیدار ہے آپ؟ یہ سب سے پہلے کہتا ہے ظلمت نفسی، مرضت نفسی، میں مریض ہوں۔ ایکسپٹ کرتا ہے اس بات کو اور باقاعدہ اس کے پیسے خرچ کرتا ہے کہ میں مریض ہوں، آیا ہوں علاج کروانے کے لیے۔ ایک مرحلہ وہاں سے فارغ ہو جاتا ہے، مان لیتا ہے کہ میں مریض ہوں اس لیے آیا ہوں ہاسپٹل، اس لیے آیا ہوں کلینک، پھر جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس اور دوسرا مرحلہ بھی طے کرتا ہے۔ وہ کون سا مرحلہ ہے؟ ڈاکٹر کے پاس آ کر کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا پیٹ خراب ہے، پیٹ کی کوئی دوائی بتائیں۔ یعنی نہ صرف یہ کہ میں جانتا ہوں کہ میں مریض ہوں بلکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مجھے مرض کون سا ہے۔ کاش گناہوں کے مرحلے کے اندر انسان یہ سمجھ جائے، نہ صرف یہ کہ مان لے کہ میں گنہگار ہوں، اپنے آپ کو بہت شریف متقی پرہیزگار بہت سارے بہانوں کے ذریعے، ارے بہت سے بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہیں، تم نے تو بہت چھوٹا گناہ کیا ہے، دوسرے تو اتنے عظیم عظیم گناہ کر لیتے ہیں اور کئی بار کر لیتے، تم نے تو ایک نظر اٹھا کے دیکھی تھی، یہ تو خدا معاف ہی کر دے گا۔ جب تک انسان اپنے گناہ کو گناہ سمجھے ہی نہیں، وہ پہلی فہرست میں آئے ہی نہیں، میں مان ہی نہیں رہا ہوں کہ میرا گناہ، تو سب سے پہلے تو مرحلہ یہ ہے کہ انسان گنہگار سمجھے، پھر یہ بھی جان لے کہ میرا گناہ کیا ہے، جانتا ہوں کہ میرا مرض کیا ہے۔ کوئی ہے کہ جو کہے گا کہ مجھے زکام ہو گیا ہے، مجھے کھانسی آ رہی ہے، اس کی دوائی چاہیے، کوئی کہے گا کہ میرے پیٹ کا مسئلہ ہے، کوئی کہے گا میری کڈنی کا مسئلہ ہے، کوئی کہے گا میرے جگر کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے گناہوں کا بھی معاملہ ہے، کوئی کہے گا اپنے آپ سے بات کریں، کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی عالم دین کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی درس میں کسی مجلس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسان نے یہ طے کر لیا کہ میں اس طریقے سے اپنا اسیسینیشن کروں گا، اس طریقے سے اپنا محاسبہ کروں گا، تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ بہترین حل کہ انسان کو یہ کہے کہ نہ صرف یہ کہ میں گنہگار ہوں بلکہ مجھ سے یہ گناہ بھی ہو گیا ہے، گناہ میرا یہ والا ہے، آنکھوں کا گناہ ہے، کان کا گناہ ہے، یا خدا نہ خاصا بس زبانی کا گناہ ہے، کون سا گناہ ہے یہ مجھے معلوم بھی ہے۔ اب مجھے حل پیدا کرنا ہے کہ اب اس کا علاج کیا ہے، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ ہم باتیں تیسرے مرحلے کی آسانی سن لیتے ہیں لیکن کوئی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میں مریض ہوں۔ ماشاءاللہ سب کے سب ڈاکٹر ہیں، ہر ایک دوسرے کے لیے شفا دینے کے لیے تیار ہے، ہر ایک دوسرے کو نسخہ دینے کے لیے تیار ہے، کوئی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ مریض ہے۔ تو کبھی بھی ایسے مریض کا علاج نہیں ہو سکتا جو مان ہی نہیں رہا کہ میں مریض ہوں۔ علاج کا مرحلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب انسان تسلیم کرے کہ میں گنہگار ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، اب اس کا علاج بتا دیجیے۔
اور اس کا علاج کیا ہے؟ معصوم علیہ السلام نے بیان فرمایا، پہلا اس کا علاج یہ ہے، اور یہ کلی بات ابھی عرض کر رہا ہوں، کہ کسی بھی مرض میں انسان مبتلا ہو، اس کی ضد کو انسان شروع کرتا ہے. اور یہ مریضی کے اندر بھی ہے، یہ ڈاکٹر طب کے اندر بھی یہ چیز استعمال ہوتی ہے. اگر کوئی سردی لگنے کی وجہ سے مریض ہو گیا ہے، اس کو گرم کھانے کھلاؤ. گرمی کی وجہ سے مریض ہو گیا ہے، اس کو ٹھنڈے کھانے کھلاؤ. اگر کسی کا شوگر لیول ہائی ہو گیا ہے تو شوگر کم کر دو. یہ ہمارے اسی طریقے سے علاج کیے جاتے ہیں، اسی طرح سے اعتدال میں رکھا جاتا ہے. گناہوں کا بھی یہی علاج ہے. اگر خدا نہ خاصہ انسان کے گناہ یہ ہے کہ نگاہیں بار بار اٹھ جاتی ہے نامحرم کی طرف، اس کا علاج یہ ہے کہ زبردستی کوشش کریں. پہلی بات تو یہ کہ نامحرموں کے قریب ہی نہ جائیں. اگر چلے گئے تو اپنی نگاہوں کو نیچے ہی رکھیں، اپنے آپ کو چیک کرنے کی کوشش نہ کریں کہ ابھی میرے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا نہیں ہوا. چونکہ یہ بھی روایت میں نکلا یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کا امتحان لیا کہ کیا شیطان مجھے بہکا سکتا ہے یا نہیں بہکا سکتا، وہ یقیناً شیطان کی وسوسے میں آئے. اور قوم بنی اسرائیل کے بارے میں تو بطور خاص کہا گیا کہ ان کے گناہوں کا آغاز ہی خواتین کے ساتھ نامشروع تعلقات کی وجہ سے ہوا. ہر گناہ کا آغاز جو ہوا، فسادات کا آغاز جو ہوا ہے اور معاشرہ بگڑ گیا ہے، اس کا آغاز ہی خواتین کے ساتھ نامشروع تعلقات کی وجہ سے. انسان اپنے آپ کو چیک بھی نہ کرنے کی کوشش کرے. برسیسہ عابد کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، بل ہمیں باور کی مثال موجود ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے. اور جو نوجوان دوست احباب اگر ان کی مکمل سٹوری جاننا چاہیں تو آسانی سے، آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، گوگل پر سرچ کیجئے بلعم باعور یا برسیسہ عابد، ان کی پوری داستان آئے. یہ چھوٹے موٹے دیندار نہیں ہیں، یہ اتنے بڑے دیندار، اتنے متقی پرہیزگار انسان تھے کہ لوگ آیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے آپ دعا کیجئے تاکہ پروردگار آپ کی دعا کے صدقے میں ہمارا کام کروا. آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، آپ مستجاب الدعوات ہیں. اتنی عظیم شخصیات. لیکن یہ بھی اگر آئے ہیں شیطان کے نرغے میں تو یہ بھی بچ نہیں سکتے. اس لیے انسان اپنے آپ کو پھر چیک کرنے کی کوشش نہ کرے، ضد پر اس کا ضد کو اختیار کرے، اس کے تضاد کو اختیار کرے اور اسی پر قائم رہے. میرے اندر یہ خدا نہ خاصہ بیماری ہے، اب مجھے یہ کام کرنا. اسی طریقے سے اگر کسی کے اندر تکبر اور غرور کی محسوس کرتا ہے کہ بیماری کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، جینیٹکلی ہو سکتی ہے، تربیت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ماحول ایسا ملا جس کی وجہ سے ایسا مزاج بن گیا ہے. اگر خدا نہ خاصہ بیماری آ گئی ہے تو ان دو مرحلوں کے بعد پہلے اپنے آپ کو بیمار سمجھنا، پھر جان لینا کہ یہ والی بیماری ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ توازن کے ساتھ پیش کوشش کرے، پہلے سلام کرے، کوشش کرے دوسروں کو اپنی جگہ دے، کوشش کرے کہ خود بخود یہ جتنے متوازن کام ہے اس کو انجام دینے کی کوشش کرے. آہستہ آہستہ یہ تکبر کی بیماری پروردگار دور کر دے. تو پروردگار نے یہ خود بیان فرمایا ہے اور یہ معصوم کی روایات کی طرح آیا ہے، ذات الشر بالخیر، برائیوں کو مٹاؤ اچھائیوں کے ذریعے. اور قرآن کریم کی آیت یہ ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیوں کے ذریعے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو اس کے ضد کو انسان اپناتے جائے گا، اس کی برائی ختم ہوتی جائے گی. عبداللہ ویل سے کسی نے سوال کیا کہ آقا یہ بتائیے، ہم بھی عالم بننا چاہتے ہیں، ہم بھی آپ کی طرح بڑے نامور مستجاب الدعوات ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی کمالات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ کس سے بے کام کرو، جتنا تم جانتے ہو اس پر عمل کرو. کچھ نہیں کرنا. ہمارا مسئلہ ہے کہ ماشاءاللہ سے دوائیاں ہمارے پاس بہت موجود ہیں، نسخے بہت موجود ہیں، عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. جتنا جانتے ہیں اس پر عمل کرو بس، اور کچھ نہیں کرنا. اور ایک صاحب کی جو زمانے کے امام کی تلاش میں تھے اور چاہتے تھے کہ مولا سے ملاقات ہو جائے، مولا سے ملاقات ہو جائے. ایک مرتبہ انہیں خبر دی گئی، البتہ انہوں نے کام بہت سے کیے تھے اور رشک آتا ہے ایسے افراد پر بھی جو امام زمانہ کے لیے ایسے توقع ہیں. کمی محسوس کرتے اپنے گھر کے اندر، کمی محسوس کرتے اپنے معاشرے کے اندر، کمی محسوس کرتے اس دنیا کے اندر کہ کوئی ہمارا امام ہمیں ہدایت دینے کے لیے ظاہری طور پر موجود نہیں. کمی محسوس کرتے. انہوں نے علم جفر کے ذریعے کوشش کی کہ امام تک پہنچ جائے. علم جفر کے ذریعے ملاقات نہیں ہو سکتی. دعائیں مانگی، اعمال کیے، امام تک نہیں پہنچ سکتے. کہتے ہیں کہ مسجد سہلا کی جب وہ اعمال کر رہے تھے تو کسی نے آ کر یہ نویز سنائی، فلاں بازار میں امام زمانہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اگر چاہتے ہو تو ان سے ملنے کے لیے چلے جاؤ. دوڑتا دوڑتا پہنچا.
جیسے مارکیٹ میں داخل ہوا ڈھونڈ رہا تھا کہ کہاں پر ہے امام وقت، کہاں پر ہے امام زمانہ. امام وقت کو پہچان لیا، ان کے نور کی وجہ سے پہچانا ہوگا. پہنچا امام وقت کی خدمت میں، سلام پیش کیا. سلام پیش کرنے کے بعد امام نے کہا یہیں پر ہی بیٹھ جاؤ، کوئی گفتگو نہیں کرنی، یہیں پر ہی بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے امام کے اوپر. دیکھا اس نے کہ جس دکان پر امام بیٹھے ہوئے دکان کیسی ہے، کوئی ماشاءاللہ عالیشان دکان ہے، بہت بڑی دکان ہے. کون سی دکان میں امام آ کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ پتہ چلا ایک چھوٹی سی دکان ہے، سادی سی دکان ہے، اور اس شخص کا کام یہ ہے کہ یہ تالوں کی ریپیئرنگ کا کام کرتا ہے. کس کی دکان ہے؟ تالوں کی ریپیئرنگ کا، تالے ریپیئرنگ کا، قفل سازی کا. امام وہاں تشریف خاموشی کا حکم تھا، اس لیے خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا. اتنے میں ایک خاتون آئی اور اس شخص سے کہا کہ بھیا یہ جو تالا ہے ویسے تو ٹھیک ہے، تالا اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس کی چابی کھو گئی. بھیا کتنے میں لوگے آپ یہ؟ انہوں نے تالا دیکھا کہ ہاں بالکل صحیح سالم ہے، ٹھیک ہے یہ تالا. میں آج کی کرنسی کے حساب سے بیان کر رہا ہوں، ورنہ انہوں نے اپنے زمانے کی کرنسی بیان کی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ 7 روپے کا تالا، 7 روپے کا میں آپ سے لینے کے تیار ہوں، 7 روپے لیجیے اور مجھے تالا دیجیے. 7 روپے کیوں مذاق کرو؟ میں تو پوری مارکیٹ گھوم کر آ گئی، کوئی 2 روپے سے زیادہ دینے کا تیار نہیں ہو رہا. تم 7 روپے دے رہے ہو، مذاق تو نہیں کر رہے. مشکل سے کوئی 2 روپے کی راضی ہونا تو کوئی 1 روپے، 1.5 روپے، 2.5 پونے 2 روپے اس سے زیادہ دینے کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا. بڑی مشکل سے میں نے کہا 2 روپے میں لے لو. تو ایک شخص نے کہا کہ ہاں میں 2 روپے زیادہ میں نہیں دے سکتا. آپ کہہ رہے ہو 7 روپے میں یہ کیسے ہو سکتا؟ کیا کہ دیکھو میں بات یہ ہے کہ تالا چابی کے ساتھ ہمیں 10 روپے کا پڑتا ہے. اگر میں تم سے تالا خرید لوں گا، چابی خود بنا لوں گا، مجھے تقریباً 9 روپے کا پڑے گا، اور 1 روپے میں منافع رکھ کے اس تالے کو آسانی سے بیچ لوں گا. اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ 7 روپے میرے لیے مناسب ہے. انہوں نے خوشی خوشی 7 روپے دیے اور وہاں سے جائے گئے. لیکن امام وقت نے اس شخص کو کہ جو امام زمانہ سے ملاقات کی تلاش میں نکلا ہوا فرمایا ہمارے ساتھ ملاقات کے لیے شرط نہیں ہے کہ تم علم جبر سیکھو، تم دعائیں بہت مانگو، تم اعمال بہت کرو پھر جا کے ملاقات ہوگی. ارے سادہ سا کام کر لو کہ اپنی زندگی میں عدل اور انصاف قائم کرو، ہم پھر خود تم سے ملاقات کے لیے آئیں گے. اللہ اکبر. یہ جملہ بہت سادہ سا ہے لیکن اس کا وزن بہت زیادہ ہے. یہ ویسے ہی وزن ہے کہ جیسے نبی اکرم نے جب جابر بن عبداللہ انصاری سے فرمایا تھا کہ اے جابر اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے روزے صحیح طریقے سے رکھے کہ روزہ صرف اس کا شکم کا نہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، کانوں کا بھی روزہ ہو، آنکھوں کا بھی روزہ ہو، تو وہ ماہ رمضان سے ایسے باہر آئے گا کہ صرف خود ماہ رمضان سے باہر نہیں ہوگا، اس کے گناہ بھی چھڑ چکے ہوں گے اور وہ گناہوں کے بغیر نکلے گا ماہ رمضان سے. اگر کوئی ایسے روزہ جابر نے کہا کیا خوبصورت حدیث آپ نے شاہ فرمائی، کیا بہترین حدیث ہے. رسول اللہ نے فوراً سے روک دیا کہ جابر یہ بھی دیکھو اس روزے کی شرط و شروط کتنی سخت ہے. تم سمجھ رہے ہو اس کی شرط و شروط کتنی سخت ہے. اگر کوئی ایسے روزہ رکھے تو پھر گناہوں سے ایسے باہر آئے گا. امام وقت میں اگر انسان واقعی اپنی زندگی میں عدل و انصاف قائم کر لے، جانتا ہو کہ کس کا سامنے والے کا حق کیا ہے، جانتا ہوں کہ کہیں اس کا حق ہماری گردن پر زیادہ نہ آ جائے، میں کہیں ادا نہ کر سکوں، اس لیے پہلے ہی سے عدل و انصاف کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کر لیں تو خود امام وقت ہی فرماتے ہیں کہ ملاقات. اس لیے جتنا جانتے سے اس پر عمل کرنے یہ بہت ہے. اور پھر انسان گناہوں سے اگر بچنا چاہتا ہے تو ایک اور راستہ دیا ہے. دیکھیں یہ روایات کے اندر آیا ہے کہ 3 آنکھیں پروردگار کو بہت پسند ہیں. ایک وہ آنکھ جو نامحرموں سے اپنے آپ کو بچاتی ہے، دوسری وہ آنکھ جو یاد خدا میں رات بھر جاگ کر گزرتی اور کھلی حالت، اور ایک وہ آنکھ ہے جو مصائب امام حسین علیہ السلام پر گریا کرتی ہے. مولا امام حسین علیہ السلام پر گریا کرنا بہت بڑی عبادت ہے. اور لوگ کبھی کبھار سوال کرتے ہیں کہ اتنی بڑی عبادت کیوں ہے، کیا ہے غم حسین میں کہ اتنی بڑی عبادت قرار دیا گیا. نہیں جانتے ہیں. اسی غم کو منانے کی وجہ سے دل میں ایسی آگ لگتی ہے کہ مولا میرا تو جوان قربان نہیں ہوا،
پھر بھی میں دین پر عمل کرنے پہ کتراتا ہوں. مولا میرا تو عباس جیسا کوئی بھائی نہیں ہے. عباس جیسا بھائی کیا، اگر میرا کوئی عام سا بھائی ہوتا وہ بھی قربان ہو جاتا، وہ بھی میرے لیے بڑا سخت ہوتا، وہ بھی قربان نہیں ہوا، پھر میرے لیے دین پر عمل کرنا اتنا سخت کیوں؟ مولا آپ نے سب کچھ قربان کر دیا دین کی خاطر. یہ جو آگ لگتی ہے کہ مولا نے اپنا سب کچھ دیا ہے تاکہ ہم تک صحیح طریقے سے دین خدا پہنچ جائے. یہ آگ بڑی ایسی چیز ہے کہ جو غم حسین سے ہی لگ سکتی ہے، اس لیے ان آنسو کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے. بس عزیز ہو، مولا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں سب کچھ دیا اور ساری قربانیاں پیش کی، لیکن حق بنتا ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام اسی طرح سے قربانیاں پیش کریں. چونکہ آپ علی و زہرا کے بیٹے تھے، چونکہ آپ محمد مصطفیٰ کے نواسے تھے، چونکہ آپ کی شان میں آیتیں نازل ہوئی تھی، چونکہ آپ دوش نبی پر سوار ہوئے تھے، یہ سارے فضائل آپ کے لیے تھے. لیکن میرا سوال صرف یہ ہے، اگر تم نے حسین سے ان کا جوان علی پر چھین لیا تو چھین لیا. صدمہ بہت بڑا تھا لیکن یہ پھر بھی برداشت کر لیا. تم نے اگر عباس جیسا کڑیل جوان بھائی حسین سے چھین لیا تو چھین لیا، صدمہ بہت بڑا تھا لیکن حسین نے برداشت کیا. بھانجے اور بھتیجے چھین لیا تو چھین لیا، صدمہ بہت بڑا تھا لیکن حسین نے برداشت کر لیا. لیکن مجھے اتنا بتاؤ کہ اس 6 مہینے کے بچے کا قصور کیا ہے جو تمہارے سامنے تلوار نہیں چلا سکتا؟ تم نے اس کو بھی بھوکا پیاسا مار ڈالا. ارے اس کا قصور کیا ہے جو تلوار چلانا سے بہت دور کی بات تمہارے خلاف زبان نہیں چلا سکتا؟ اس کی زبان میں بھی حرکت نہیں تھی، زبان سے کوئی کلمہ زیادہ نہیں کر سکتا تھا. اس کا قصور کیا تھا؟ ہاں، لیکن یہ قربانی اتنی عظیم قربانی ہے کہ جو ساری قربانیوں پر بھاری نظر آتی ہے. جو مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنا، اب کوئی ہے جو ہماری مدد کو آئے، کوئی ہے جو دین خدا کی نصرت کو آئے، تو کوئی نہ آیا. سب امام کے عجوز کرتے اپنے آپ کو کیوں ایسے گرا. اچھا، روایت کا بڑا عجیب جملہ ہے. یہ نہیں فرمایا خیمے میں آنے کے بعد اے رباب مجھے اس بچے کو دے دو، یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ فرمایا اے زینب مجھے اس بچے کو دے دو. اور علماء فرماتے ہیں شہزادی زینب کا نام کیوں لیا؟ کچھ وجوہات بیان کی کہ شاید وجہ یہ ہو کہ یہ بچہ اتنا بھوک اور پیاس کی وجہ سے اتنا بلک رہا تھا. کبھی سکینہ کی آگوش میں آتا ہے، کبھی اپنی ماں کی آگوش میں آتا ہے، کبھی شہزادی زینب کے پاس جاتا ہے. اس وقت بی بی زینب کے پاس تھا، اس نے فرمایا اے زینب مجھے یہ بچہ دے دو. لیکن دوسری وجہ بیان کی، شاید وجہ یہ ہوگی ماں کس دل کے ساتھ اس بچے کو دے گی. اے بہن زینب تم اس بچے کو میرے سپرد. اور جب بچہ مقتل کی طرف روانہ ہوا، ہر ماں دعا کرتی ہے اپنی اولاد کے لیے، لیکن وہ ماں کہ جس کا شیر خوار بچہ ہو، جو تیروں کے درمیان جانے والا ہو، جو تلوار اور تبر کے درمیان جانے والا ہو، اور اس ماں کی دعاؤں کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور میرا بچہ کسی طریقے سے صحیح سلامت واپس آ جائے. یہ عام ماؤں کی دعاؤں کے جملے ہوتے ہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے بیویوں میرے بعد کا جملہ یہ ہوگا اے بیٹا اصغر تم ایسے جانا کہ تم اپنی ماں کے سامنے شرمندہ نہ ہو جانا، اپنی ماں کو ایمان کے سامنے شرمندہ نہ کر دینا. بس ماں کی فرمائش پر اصغر نے عمل کیا، اپنے گروہ مبارک کو پیش کیا. بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. امام اس شہید بچے کو لے کر جب خیمے کی طرف واپس پڑھتے ہیں، اب کس منہ سے ماں کو بتائے اس بچے کو پانی نہیں ملا ہے، تین ستم ملا ہے. 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، اور پھر آگے بڑھ کر ایک جملہ کہا، فرمان لگے اے رباب یہ تمہارا بچہ تمہارے حوالے. سکینہ بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی. روایت کا جملہ یہ ہے، کہنے لگی بابا جان کیا میرے بھیا کو آپ سیراب کر کے آگے؟ آپ کو اصغر مجھ سے زیادہ عزیز تھے، اسے پانی پلا لائے، مجھے پانی نہ دیا. دیکھیے اصغر کو پانی مل گیا، وہ خاموش ہو گئے. لیکن ماں میرا باپ دیکھ رہی تھی، اسے پانی نہیں ملا ہے، یہ تیر کھا کر خاموش ہوا ہے. اس لیے اپنے بچے کے مرثیے کے طور پر ایک جملہ کہا، فرمانے لگی اب مثلو کا
ينهار مولا آپ قصوروار نہیں تھے ارے اس عمر کے تو جانور بھی سوا نہیں کیے جاتے ان ظالموں کو اس ننھی سی معصوم صورت پر بھی رہنا ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون پروردگار ناس کو ہمارے حضرت سید کائنات میں جگہ نصیب فرما ہمارے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما اس قلیل سی عبادت کو نبھانے میں قبول و منظور فرما پروردگار اپنے اولاد مومن کو شہزادی علی اصغر کا واسطہ مولا حسین کا واسطہ شہزادی ام رباب کا واسطہ اولاد صالحہ نرینہ عطا فرما صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما مولا باب الحوائج کا واسطہ ہے حاضرین مجلس کی ہر جائز شرعی حاجات کو پورا فرما پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اسماء مبارک رمضان مزاج صدر تلاوت قرآن کریم کرنے کی توفیق عطا فرما اس قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ علماء حق کا سایہ سب کو قائم دائم فرما شہداء اسلام کے درجات بلندیوں سے مزید متعالی فرما تمام حوزات علمیہ مدارس عزاخانہ اور جس امام بارگاہ میں ہم یہاں عبادت انجام دے رہے ہیں پروردگار تمام کی حفاظت فرما بانیان مجلس کی نئی توفیقات میں اضافہ فرما پالنے والے ہم سب کو زیارت کربلا معلّہ نصیب فرما چاردہ معصومین کی زیارت سے مشرف فرما شام کی زیارت نصیب فرما اجر و عمر سے مشرف فرما اور پروردگارہ قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنے کی ہمیشہ توفیق نصیب فرما ان کی شفاعت سے ہم سب کو بہرمند فرما قبر کی پہلی رات مولا حسین کی مولا علی کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما پالنے والوں کے آخری فرزند حضرت حجت ابن حسن کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے عاشقین محبین سچے جانے والے ماننے والوں میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين ایک سورہ فاتحہ کی درخواست سے مرحوم آیت اللہ خوئی آیت اللہ خمینی اور دیگر مراجعین مولانا سید محمد علی حسینی شہید ڈاکٹر عباس حیدر شہید آغا محمد سلطانی حاضرین کے مرحومین و مرحومات اور کل مومن و مومنات کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم